بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رات انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہم پہلے بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ اس پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان نے اس میں ایک وارننگ بھی دی ہوئی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر کانسیکوینسز جو ہوں گے وہ سب لوگوں کو پھر بھگتنے پڑیں گے، اس لیے اس پہ اپنا رول ادا کرے انٹرنیشنل کمیونٹی۔ خیر، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پہ کوئی رول ادا کیا ہے یا نہیں کیا، حقیقت اب ہمارے سامنے انفولڈ ہو چکی ہے۔ انڈیا نے رات کو اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں غالباً 9 لوکیشنز ہیں جن کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور جو DGISPR نے بھی بریفنگ دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 26 پیپل جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ بڑی ہی افسوسناک یہ خبر ہے، لیکن اس سے بہت سے اہم سوالات ہیں جو ہمارے سامنے اب کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب اس کانفلکٹ کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کانفلکٹ اب آگے کس طریقے سے بڑھے گا۔ تو 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے ہمیں اچھی طریقے سے جس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان نے ایک امیڈیٹ رسپانس تو اسی وقت دے دیا، جو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 منٹ کے بعد پاکستان نے جو ہے اپنا رسپانس دیا، اور وہ رسپانس جو ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے 5 جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو گرایا گیا ہے، اور ایک ڈرون جو ہے اس حوالے سے اس کو بھی گرایا گیا ہے۔ یہ بڑا پاورفل رسپانس ہے، لیکن یہ امیڈیٹ رسپانس ہے۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس حملے کا رسپانس ہے۔ نہیں، یہ امیڈیٹ رسپانس ہے۔ حملے کا رسپانس تو اب پاکستان دے گا۔ یہ DGISPR نے بالکل واضح طور پہ اپنی بریفنگ میں بتا دیا ہے کہ اب جو اس کا جواب ہوگا اس کا وقت اور جگہ اس کا تعین اب ہم کریں گے، اور یہ بائی دا وے انٹرنیشنل لاء کے تحت اب پاکستان کا حق بھی ہے۔ ٹھیک ہے، UN چارٹر کا جو آرٹیکل 51 ہے، یہ کسی بھی سورن نیشن کو یہ رائٹ ٹو ریٹیلیٹ دیتا ہے جس کے اوپر اس طریقے سے آرمڈ حملہ کیا جائے۔ تو پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ ان تمام ڈیفینیشنز پہ پورا اترتا ہے جو UN چارٹر میں ڈیفائن ہیں، اور پاکستان کے پاس اب رائٹ ٹو ریٹیلیٹ ہے، اور پاکستان اپنا یہ حق ایکسرسائز کرے گا کیونکہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے۔ تو ابھی وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا۔ لیکن اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں جو اس کانفلکٹ میں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو ذرا ہم انالائز کریں تو ہمارے سامنے کچھ حقائق کھلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انڈیا نے جب سے جو ہے یہ اٹیک ہوا ہے، پہلگام اٹیک ہوا ہے، اور اس کے بعد جس طرح کا رسپانس انڈین اسٹیٹ کی طرف سے آیا ہے، یعنی ایز اے اسٹیٹ ہم اب بات کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی وہ بچگانہ قسم کا ایک رسپانس ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ کا رسپانس ہے یہ بہت ہی ایک میچور رسپانس رہا ہے، تو اس پہ ہمیں فخر ہے۔ یقیناً پاکستان کی اسٹیٹ اور جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے قضیے میں جو رسپانس تھا وہ نہایت پروفیشنل، ریشنل تھا، اور ہر سطح پہ چاہے وہ ڈپلومیٹیکلی ہمارا آنسر تھا وہ بھی بہت زبردست تھا، اور اس کے علاوہ جو ملیٹریلی ہم نے ابھی تک رسپونڈ کیا ہے بہت ہی رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے رسپونڈ کیا ہے۔ اب اگر اسی کو دیکھ لیں اس معاملے کو کہ انڈیا نے جو پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا ہے اس کے اندر انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا اور سویلین لوکیشنز پر اٹیک کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس یہ رائٹ ٹو ریٹیلیٹ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی ایز پر انٹرنیشنل لاء کہ پروپورشنیٹ رسپانس جو ہے ایک ڈیفینڈنگ نیشن دے سکتی ہے، اور اس لیے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان ان کی شہری آبادی پر اٹیک کرے گا، لیکن انسٹیڈ پاکستان نے جو امیڈیٹ رسپانس دیا ہے ابھی تک اس میں ان کے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بریگیڈز انہوں نے پاکستانی آرمی نے اڑا دی ہیں، کچھ چوکی ہیں جو اپنے قبضے میں لے لی ہیں، جو کہ ایک رسپانسبل اگین رسپانس ہے۔ پاکستان یہ کر سکتا تھا اور شاید اب کرے بھی کہ جب انہوں نے ہمارے سویلین ٹارگٹس کو جو ہے نشانہ بنایا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو اٹیک ہوگا وہ بھی سویلین آبادی پر ہوگا۔ لیکن اس بات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اس وقت ایسکیلیشن چاہ رہا ہے، اور اس وقت کوئی سینسیبل لوگ جو ہیں وہاں پر ان کی جو ہیلم آف افیئرز ہیں اس پہ نہیں ہیں موجود۔ ہم جانتے ہیں کہ مودی سرکار نے جس طریقے سے انڈین اسٹیٹ کو ہائی جیک کیا ہے، یہ وہاں کے جو رہنے والے سمجھدار لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ صرف اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے وہ اتنا
مطلب اس طرح کے بیہیویئر اس طرح کا بیہیویئر اس کے طرف سے سامنے آ رہا ہے. یعنی وہ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ عام گلی محلے کی یہ لڑائی ہے. یہ دو سپر پاورز کی لڑائی ہے. اس میں کچھ نہ کچھ تو سینسیبلی آپ کو بیہیو کرنا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ابھی یہ اٹیک کیا ہے, یعنی اس کا رسپانس وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایکسپیکٹ بہرحال یہ کر رہے تھے بائی دا وے کہ ہم بھی ان کی شہری آبادی پر حملہ کریں گے, اور اس لیے جو ہے دہلی اور باقی جو متعلقہ جو شہر ہیں ان سب میں سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی اور ایمرجنسی نافذ تھی. لیکن پاکستان نے جو ہے ابھی تک تو ملٹری ٹارگٹس کو ہی جو ہے نا نشانہ بنایا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ پاکستان رائٹ ٹو ریٹیلیٹ رکھتا ہے ایز پر انٹرنیشنل لا. پاکستان کو باقاعدہ حق حاصل ہے, اور اسی طرح پروپورشنیٹ رسپانس, یہ دو پروپورشنیلٹی کی جو کی شک ہے یا پروپورشنلٹی کا جو اصول ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے کسی بھی سوورن نیشن کو کسی اور نیشن نے جو ہے نا ٹارگٹ کیا ہے, بالکل ویسے ہی وہ نیشن یہ حق رکھتی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے, اور یہ اب پاکستان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے. ایک اور جو بہت خطرناک حرکت انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیلم جیلم پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے. اب یہ وار کو ایک نئی ڈائمنشن دے رہا ہے. ویسے تو اب یہ جو حملہ ہے اس کے بعد ایک نئی ڈائمنشن اب اس وار کے اندر, اس کانفلکٹ کے اندر ایڈ ہو چکی ہے. وہ یہ کہ اس سے پہلے کبھی بھی انڈیا نے ڈیپ ان پاکستان یعنی اس طریقے سے انہوں نے پہلا یہ اٹیک کیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرفیس ٹو یعنی ایئر ٹو سرفیس یہ اٹیک تھا. مطلب سرفیس ٹو سرفیس اٹیک جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے, اس کی ڈائنامکس اور ہیں, پر وہ جو ایکسپرٹس ہیں ملٹری ایکسپرٹس ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر اٹیک کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے, اور اس کا رسپانس بھی جو ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایئر ٹو سرفیس جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے جو ان کی طرف سے کیا گیا ہے. لیکن یعنی ایک تو یہ ڈائمنشن اس میں ایڈ ہو گئی ہے کہ اگر انڈیا نے اس دفعہ جو ہے اپنے پاس سے اپنی مرضی سے یہ طے کر کے کہ جی وہاں پہ ٹیررسٹ کے جو ہیں وہ کیمپس ہیں اور وہاں پہ حملہ ہم نے کیا ہے, اگر اس طریقے سے کوئی نیشن کسی دوسری نیشن پر حملہ کرنے کا حق لے لے یا وہ سمجھے کہ ہمارا یہ حق ہے, تو پھر تو دنیا میں امن کا بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا. اس طرح پاکستان بھی کسی بھی جگہ کو انڈیا میں ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ بھی وہاں سے جو ہے یہاں کے ٹیررسٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو انہوں نے بریچ کیا ہے انڈیا نے کہ ڈیپ ود ان پاکستان جو ہے انہوں نے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا, وہ بھی سویلین آبادی میں, یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. اور اگر پاکستان جو ہے اس پہ خاموش رہتا ہے تو پاکستان کی سوورنٹی کو خطرہ ہے. تو اس لیے بی ریڈی, پاکستان جو ہے اس پہ زبردست طریقے سے اب رسپانس دے گا. یہ اب ہماری سوورنٹی کا مسئلہ ہے. کیسے ہوگا ٹائم ول ٹیل, وہ آپ کے سامنے انفولڈ ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں انڈیا کے اندر, ان کو سوچنا چاہیے کہ جو مودی سرکار جن کے ہاتھ میں انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو دے دیا ہے, وہ اس وقت کس جگہ پہ اس پورے کانفلکٹ کو لے کے جا رہے ہیں. پورے خطے کا جو امن اس وقت خطرے میں, پوری دنیا کا امن اب خطرے میں پڑ گیا ہے. دوسرا جو ایک تو یہ مسئلہ ہوا جو میں نے بتایا کہ ڈیپ ود ان پاکستان انہوں نے حملہ کیا جو کہ ایک پریزنٹ سیٹ کر رہا ہے جو بہت خطرناک معاملہ ہے, اور اس پہ ایک بڑا اسٹرانگ رسپانس پاکستان کی طرف سے آنا اب ایک ضرورت بن گیا ہے. دوسرا جو معاملہ انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نیلم جیلم پروجیکٹ کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. انڈیا کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے پاس اب رائٹ ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جہلم ریور کے اوپر ہی اس وقت انڈیا میں جو بڑا اہم پروجیکٹ ہے کشن گنگا ڈیم, اس کے اوپر پاکستان حملہ کر سکتا ہے, یا پھر چناب کے اوپر جو بگلیار ڈیم ہے اس کے اوپر پاکستان حملہ کر سکتا ہے. یعنی بالکل یہ جو اصول ہے پروپورشنلٹی کا اس پہ یہ پورا اترتا ہے. تو اگر اس طریقے سے پاکستان وہاں پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ پھر کانفلکٹ کہاں جائے گا, یہ تو ایسکیلیٹ ہوگا. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر اس کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا تو یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, یا پھر یہ ہے کہ جو مودی سرکار یا اس کے جو متعلقہ لوگ ہیں جو اس وقت ہیلم آف افیئرس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. موسٹ پروبیبلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شاید اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. یعنی یہاں سے اب جو آگے کانفلکٹ کی شیپ نظر آ رہی ہے وہ بڑی گھمبیر ہے. پاکستان اگر اس پہ صحیح طریقے سے ریٹیلیٹ نہیں کرتا تو یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے, اور اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ یو این کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یو این یا جو سیکیورٹی کونسل ہے یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں. کسی بھی کانفلکٹ کے اندر ان کا اب رول جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے.
تو انٹرنیشنل جو لبرل آرڈر ہے اس کی تو اب کوئی سے نہیں رہی ہے. جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو پاکستان کیسے اس کو ٹالریٹ کر لے اور اس سب اٹیک کو جو ہے پی جائے اور ڈی ایسکلیٹ کی طرف بات لے جائے. یہ اب ہو نہیں سکتا. اب یہ کانفلکٹ ایسکلیٹ ہوگا. اب یہ کہاں جاتی ہے بات وہ تو آگے وقت بتائے گا. لیکن اب بھی انٹرنیشنل پاورز کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ابھی تک جو امریکہ کا رسپانس ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہی ایک کمزور سا رسپانس ہے اور وہ مطلب ویٹ اینڈ سی والی اپروچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں چائنا نے اس پہ جو ہے اپنی بات کی ہے. یو این کی جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہاتھولا رکھو, ڈی ایسکلیٹ کرو. لیکن یہ کہ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو بڑی پاورز ہیں جن کے ساتھ انڈیا کے ٹریڈ کانٹریکٹس ہیں, جن کے ساتھ انڈیا کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, ان کو ان تعلقات کی بنا پر جو ہے بات کرنی چاہیے اور اس بات کو مزید ایسکلیشن سے روکنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس وقت دنیا یہ تماشا کس چیز کا دیکھنا چاہ رہی ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ فل سکیل ملٹری کانفلکٹ میں تبدیل ہو جائے یہ سلسلہ؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ کسی کے لیے بھی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ تو تباہی ہے. یہ تو جو ہیومن سویلائزیشن جس نے جو یہاں تک پہنچی ہے اس کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اس وقت جو انڈیا کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ اس حوالے سے جو ہے کچھ بہتر معاملہ کیا جا سکے. دوسری طرف اگین سیلوٹ ٹو پاکستانی اسٹیٹ, پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہترین طریقے سے رسپانس دیا. ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے آپ نے. ڈپلومیٹیکلی بھی اس کا بہترین جواب دیا گیا ہے اور ملٹریلی بھی اس کا ایک بہترین اور رسپانسبل طریقے سے جواب دیا گیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں اسی لائن پہ آگے بڑھتے جانا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا نے یہ الزام لگایا اس کے بعد بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے صاحب کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو دیں. انڈیا نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا. پاکستان نے یہ بھی آفر کی, پاکستانی ایڈمنسٹریشن نے, کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ہم بلا لیتے ہیں اور اس کی جو ہے انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جائیں گی, اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں. انہوں نے وہ بھی نہیں مانا اور جو ہے یہ اٹیک کر دیا. یعنی کسی قسم کی جو ٹیبل ٹاک ہے اس کی طرف وہ آنا نہیں چاہتے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ اس اٹیک کے بعد جو وہاں پہ بریفنگ دی ہے ان کے دفتر خارجہ نے, وہ اس بریفنگ میں جرنلسٹ تو آئے لیکن ان کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس طرح سے آپ اگر دنیا کو لے کے چل رہے ہیں آپ, تو دنیا کو مذاق تو نہیں ہے. یہ تو کسی عام سے مطلب کانفلکٹ کے اندر جس میں دو گھروں کی آپس میں لڑائی ہو, اس کے اندر بھی اس طریقے سے بدماشی نہیں چلتی ہے. یہ تو پھر معاملہ جو ہے انٹرنیشنل سطح کا ہے اور دو نیوکلیر پاورز کی آپس میں جنگ ہے. اس میں اس طریقے سے ایک بچگانہ طریقے سے جو ہے بیہیو کرنا, یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور اس سارے قضیے میں ہمارے ہاں جو دو ایکسٹریم سٹینسز ہیں, ان کے جو پروپوننٹس ہیں, ان کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس پاکستان کو جو ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف اپنی فوجیں جنگ میں اتار دینی چاہیے. یعنی وہ اسی مائنڈ سیٹ میں اس وقت رہ رہے ہیں جو کہ شاید آج سے قریب 1000 سال پہلے کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. یعنی جہاں پہ یہ کانسیپٹ تھا کہ کوئی میدان جنگ سجتا تھا, اس میں فوجیں اترتی تھیں اور جس نے میدان مار لیا اس نے میدان مار لیا, یہ والا اصول تھا. تو اس میں تو علاقے فتح بھی ہو جاتے تھے. اس وقت جو ہے دشمن کے مقابلے میں اس طریقے سے فوجیں جو ہیں اتارنا یہ کانسیپٹ ہوا کرتا تھا. لیکن جب مسئلہ نیوکلیئر اسٹیٹس کا ہو تو اب اس طریقے سے لشکر نہیں اتارے جا سکتے. یہ اب آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا. جیسے جیسے اب یہ کانفلکٹ آگے انفولڈ ہوگا تو آپ کو پتہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت جو ماڈرن دنیا ہے یا جو ماڈرن کانفلکٹ ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ دو اب نیوکلیئر اسٹیٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. جب یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو اسرائیل کے خلاف اپنی فوجیں اتار دینی چاہیے, تو یہ بات ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے اور پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو ان دونوں کے درمیان لڑائی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طرح کہ آج سے 1000 سال پہلے جو ہیں دو نیشنز کے درمیان آپس میں فائٹ ہوتی تھی. تو اس کو بھی اب سمجھ میں مطلب اس طبقے کو بھی اب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کتنی کمپلیکس چیز ہے, کتنا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے. اور جو بالکل دوسری ایکسٹریم پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں, ٹھیک ہے, جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلسطینیوں کو جو ہے اس کانفلکٹ سے باہر نکل جانا چاہیے اور کہیں اور جا کے ہجرت کرنی چاہیے. شاید وہ اب ہمیں یہ مشورہ دیں
کہ ہمیں پاکستان کو چھوڑ کے جو ہے اب افغانستان میں ہجرت کر جانی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر تو اٹیک ہو چکا ہے اور انڈیا بہت بڑی طاقت ہے اور اتنی بڑی اکانومی ہے، اس سے ہم کیسے فائٹ کریں گے۔ گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو بھی ہوں، جب بھی کسی مسلمان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس نے اس کا جواب دینا ہے اور آخری حد تک جو ہے وہ ریزسٹ کرنا ہے۔ یہی ہماری تاریخ رہی ہے، یہی ہماری روایت رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا عمر مختار کی جو سٹرگل ہے لیبیا میں، کس حد تک وہ چلتی رہی۔ امام شامل کی جو سٹرگل تھی چچنیا کے اندر، وہ آپ کے سامنے، اور جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مسلم تاریخ ہے جو اس طرح کی ریزسٹنس سے بھری پڑی ہے۔ تو ریزسٹ ہمیں ہر حالت میں کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، اور اتنی بڑی نیشن جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہجرت نہیں کر سکتی۔ تو ابھی اس وقت پاکستان گو کہ جو ہے انڈیا سے تقریباً 10 گنا چھوٹی اکانومی ہے، لیکن ملٹریلی ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، اپنی اسکل کو انہینس کیا ہے کہ ہم ان کا جواب دے سکیں، اور الحمدللہ ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنی جگہ پہ گراؤنڈ ریالٹیز میٹر کرتی ہیں، اپنی جگہ پہ وسائل میٹر کرتے ہیں، ہم بالکل بھی اس کے خلاف نہیں ہیں۔ وسائل کا اکٹھا کرنا، اپنی کیپیبلٹی کو بڑھانا، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب امیڈیٹ ڈینجر سامنے آ جائے، جب باہر سے فورن آکوپیشن کا خطرہ ہو، ایک غاصب جو ہے آپ کے ٹیریٹری کے اندر گھس آئے، تو اس وقت پھر یہ مسئلتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اس وقت پھر پوری فورس کے ساتھ ریزسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طبقے کو بھی یہ بات اب سمجھ میں آ جائے گی۔ اینی ویز تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمان جو اس وقت پاکستان میں ہیں اور پوری امت کے اندر ہیں، ان سب کو یہ التماس ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر ڈی ایسکیلیشن ہو۔ جنگ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تو اس طریقے سے ہماری سوورنٹی پر اٹیک کیا گیا تو وی ہیو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ انٹرنیشنل لاء بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہماری شریعت بھی اس کا ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اور ہم پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایز اے نیشن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم بالکل یونائٹڈ ہیں، اور یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا، جب بھی پاکستان کا اٹیک ہوا ہے، پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا ہے انڈیا کی طرف سے، پاکستانی نیشن ہمیشہ اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اپنی جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ڈفرینسز ہم پھر بھلا دیتے ہیں۔ تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستانی نیشن پوری طریقے سے یونائٹڈ ہے اس حوالے سے انڈین ایگریشن کے خلاف، اور اب جو بھی ہوگا انشاءاللہ وی آر ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ود دی گورنمنٹ۔ تو یہ آپ نہ کبھی سوچئے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہم چھوڑ دیں گے یا پاکستانی نیشن کے اندر اس حوالے سے کوئی ڈیوائیڈ ہے۔ ہم انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ التماس کرتے ہیں گلوبل پاورز کو بھی کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور خاص طور پہ جو انڈیا کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سے مخاطب ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس جو ہے افریت سے نجات دلائیے، ورنہ یہ آپ کو بھی تباہ کر کے رہے گا اور پورے خطے کے امن کو بھی برباد کر دے گا۔ یہی ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔